बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्बल ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको इसकी कुछ बेसिक ट्रिक्स बताना चाहता हूँ, जो बेसिक इसकी निशानियाँ हैं जिनको आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। इसके बाद जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें आपके अगर माइंड में होंगी, आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, तो उस क्वेश्चन जितने भी होंगे आप इजीली इनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आप लोगों ने ताल्लुक बनाना होता है, ठीक है, रिलेशन बनाना होता है। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि ए इज़ द मदर ऑफ बी, बी इज़ द डॉटर ऑफ सी, और इस तरह का। और क्या आ जाएगा कि रिहान इंट्रोड्यूसिंग आयशा, और फिर कुछ इस तरह क्वेश्चन कि पॉइंटेड टू अ फोटोग्राफ अ मैन से, इस तरह के ना। तो इन क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको इसकी बेसिक ट्रिक बता दूं कि मेल जो होता है ना, इसके लिए हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे एक बॉक्स, ठीक है। ये एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, निशानी बता रहा हूँ, क्योंकि आगे मैं जो आप क्वेश्चन करवाऊँगा ना उसमें ये चीज़ मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। अगर ये आप लोगों के माइंड में होगी तो आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोग इजीली सॉल्व उनको कर लेंगे, ठीक है। अब कहते हैं कि मेल के लिए हम डब्बा इस्तेमाल करते हैं इन क्वेश्चन में, ये ट्रिक आपने याद रखनी है। फीमेल के लिए हम सर्कल इस्तेमाल करते हैं। ये जो दो लाइनें हम लगाएंगे क्वेश्चन में, उनके लिए हम हस्बैंड एंड वाइफ मतलब उनको कंसिडर करेंगे। ये जो दो एरो के निशान होंगे ये किस चीज़ को शो करेंगे, ये जनरेशन गैप को शो करते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक ट्रायंगल है, ये स्ट्रक्चर है जो आपने इन ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में ना याद रखना है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन इससे करवाता हूँ जिसमें मैं आपको ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा, और बड़ा ही सिंपल तरीके, बड़ा ही सिंपल वे के ज़रिए मैं आप लोगों को ये सवाल सारे समझाने लगा हूँ कि आप लोग ईज़िली जो है 20 सेकंड के अंदर ये अपने सवाल सॉल्व कर सकते हैं ब्लड रिलेशन के, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सबसे पहले तो आप ये क्वेश्चन नंबर 1 देखें, ठीक है। पहले क्वेश्चन को पढ़ें, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे सॉल्व हुआ है और किस तरह से इसका आंसर निकाला है मैंने। देखें, रिहान इंट्रोड्यूस आयशा एज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर वाइफ। हाउ इज़ रिहान रिलेटेड टू आयशा। सवाल में वो कह रहा है कि रिहान तारुफ दे रहा है आयशा का। अब इन सवालों को हल करने से पहले आपने दो चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। वो दो चीज़ें कौन सी है? पहली चीज़ ये है कि इंट्रोडक्शन कौन दे रहा है, ठीक है। आपने ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पे इंट्रोड्यूस कौन करवा रहा है। ये इंट्रोड्यूस यहाँ पे रिहान करवा रहा है, तो ये आपको यूँ समझ लें कि मेन कैरेक्टर है। उसके बाद आपने इस सवाल को ऐसे स्टार्ट से सॉल्व नहीं करना, आपने इस सवाल को माई से स्टार्ट करना। जब इस तरह का सवाल है सबसे पहले आपने फाइंड करना है कि माई कहाँ पे है। जहाँ पे माई हो फिर आपने सवाल को उधर माई से सॉल्व करना है। अब यहाँ पे लिखा है ना कि माई फादर, ठीक है। अब माई फादर को ड्रा करने से पहले यहाँ पे ये देखें कि इंट्रोड्यूस कौन करवा रहा था। यहाँ पे इंट्रोड्यूस रिहान करवा रहा था ना, तो मैं सबसे पहले लिखूँगा रिहान को, ठीक है, रिहान। अब यहाँ पर उसने कहना है कि माई फादर, अब रिहान का फादर, उसके बाद मैंने यहाँ पे रिहान का फादर ड्रा किया। फादर के लिए मैंने डब्बा इस्तेमाल किया क्योंकि मेल के लिए हम डब्बा इस्तेमाल करते हैं। रिहान भी लड़का है इसलिए मैंने एक बार डब्बा बनाया हुआ है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के लिए। उसके बाद माई फादर वाइफ, अब ये कहता है कि मेरे फादर की माई फादर वाइफ। अब रिहान के फादर की बीवी, ठीक है, वहाँ पे फादर की वाइफ है ना, तो उसके मतलब कि बाप की बीवी होगी जो उसकी माँ होगी। तो उसके बाद हमने उसके फादर के नीचे उसकी माँ ड्रा किया, वाइफ, ठीक है। ये लड़की है मतलब कि फ़ीमेल है, तो इसके लिए हमने क्या किया है, सर्कल यूज़ किया है, ठीक है। मतलब जो मैंने पीछे को स्ट्रक्चर बना के दिया था कि क्योंकि हम ये चीज़ें यहाँ के यूज़ करने वाले हैं, इनको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, तो इससे आपका सवाल जो है वो इजीली सॉल्व होगा। फादर वाइफ। अब इससे आगे सवाल को हल करने की ज़रूरत नहीं है, अब इससे आपने पीछे हल करना है। अब आगे कहता है कि हाउ इज़ रिहान रिलेटेड टू आयशा। अब आगे छोड़ दें इसको, पीछे आए आप, ठीक है। ओनली सन, अब यहाँ से पीछे है ना, ऑफ सन, द ओनली सन, यहाँ पे ओनली सन का जिक्र किया गया है, तो अब इनका एक ही बेटा है, ठीक है। और वो बेटा कौन है? वो रिहान है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही लड़के का जिक्र किया गया, वो है रिहान का, ठीक है। यहाँ पे कहा गया ना ओनली सन। अब पीछे इन क्वेश्चन को आगे करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जितने भी क्वेश्चन है ना ब्लड रिलेशन के, इनका आपने उर्दू में ट्रांसलेशन तर्जमा नहीं करना। अगर आप इनको उर्दू में ट्रांसलेशन करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे तो ये आपसे कभी भी सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि ये उर्दू में ट्रांसलेशन से ये सॉल्व नहीं होते, ठीक है। अब यहाँ पे वो कहते हैं द ओनली सन। अब इसका एक बेटा भी है इकलौता इसके फादर का, और वो लड़का कौन है? वो रिहान है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही जिक्र किया गया सन का, और वो मतलब कि रिहान ही है। यहाँ पे रिहान ही इसका बेटा है। अब इसे कहता है, आगे पीछे से आता है, अच्छा, डॉटर। अब यहाँ पे डॉटर का जिक्र किया गया, सन से भी ओनली सन के पीछे डॉटर का जिक्र। अब इनकी एक बेटी भी है,
ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اب ریحان کے بعد میں نے ڈرا کی ہے عائشہ. ڈاٹر بھی آپ لکھ سکتے ہیں, عائشہ بھی لکھ سکتے ہیں, ڈاٹر. اب ان کی ایک بیٹی بھی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ صرف ایک ہی لڑکی کا ذکر کیا گیا, وہ ہے عائشہ. ٹھیک ہے. اب دا عائشہ ایز ڈاٹر. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ لوگوں کو کنسیپٹ ایزیلی آپ کا جو ہے وہ کلیئر ہو گیا ہے کہ کیونکہ ریحان اور عائشہ جو ہے یہ دونوں بہن بھائی ہیں اور یہ دونوں ان کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب کہ بیٹے بیٹیاں ہیں, یہ جو فادر وائف ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ان دونوں کا تعلق آپس میں کون سا بنے گا؟ ریحان اور عائشہ کا آپس میں بہن بھائی کا بنے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ دونوں جو ہیں آپس میں بہن بھائی بنتے ہیں. اچھا, اس کے بعد کویسچن نمبر 2 ہے میرے پاس. یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ پوائنٹنگ ٹو اے جوکر فاطمہ سیڈ ہی از دا سن آف مائی فادر برادر اونلی سسٹر ان لا ہاؤ از جوکر ریلیٹڈ ٹو فاطمہ. یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ نے یہ چیز نوٹ کرنی ہے کہ یہاں پہ انٹروڈکشن دے کون رہا ہے. اب یہاں پہ انٹروڈکشن دے رہا ہے پوائنٹنگ ٹو اے جوکر فاطمہ سیڈ. یہاں پہ مین کریکٹر ہمارے پاس کون ہے؟ فاطمہ ہے, کیونکہ فاطمہ تعارف دے رہی ہے. اس کے بعد آپ نے مائی سے سٹارٹ کرنا ہے. اب ہم نے پہلا دیکھا کہ انٹروڈکشن کون کروا رہا ہے؟ وہ فاطمہ کروا رہی ہے, تو میں نے پہلے فاطمہ کو ڈرا کر دیا. فاطمہ چونکہ لڑکی ہے تو اس کے لیے میں نے اوپر سرکل بنا دیا. اب وہ کہتے ہیں کہ مائی فادر, اب فاطمہ کا فادر بناؤں گا میں. اس کے لیے میں نے یہ دیکھیں فادر بنایا. فادر کے اوپر میں نے ڈبہ لگا کیونکہ فادر میل ہے, اس کے لیے ہم ڈبہ یوز کرتے ہیں. مائی فادر برادر, اب اس کے جو فادر ہے اس کا ایک بھائی بھی ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے میں نے اس کے فادر کے نیچے بھائی بنایا برادر. ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر میں نے اسے ڈبہ بنا دیا. برادر ان لا, مطلب کہ برادر ان لا جو ہوتی ہے نا, وہ آپ کے پاس یوں سمجھ لیں سالی جس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے, بھائی کی بیوی ہو گئی تو ان کو, یا جی جو آپس میں بھائی بہن ہوتے ہیں تو ان کی جو بھائی کی بیویاں ہوتی ہیں ان کو ہم سالی بولتے ہیں نا. تو یہ رشتے اس طرح سے بنتے ہیں. اب برادر کی ہم نے مطلب کہ وائف بنانی ہے, اس کے لیے ہم لا لکھا ہے میں نے. یہ لڑکی ہے تو اس کے لیے ہم ایسے سرکل بنائیں گے. ٹھیک ہے, سسٹر ان لا, یہاں پہ اس نے کہا نا کہ اونلی سسٹر ان لا. اب اس کو آگے سالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آگے اس نے کہا کہ ہاؤ جوکر ریلیٹڈ ٹو فاطمہ. آگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ پیچھے آئیں. ٹھیک ہے, ہی از دا سن آف, اب یہاں پہ اس کا ایک بیٹا بھی ہے اس کے فادر کا. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد میں نے اس کے فادر کا بیٹا ڈرا کر دیا. ٹھیک ہے, یہ سن. اب یہاں پہ صرف ایک لڑکا ہے جس کا ذکر کیا گیا. اس نے اوپر کہا ہے نا کہ پوائنٹنگ ٹو اے جوکر. یہاں پہ جوکر اس نے نام نہیں پتا, جیسے جوکر کہا ہے. ٹھیک ہے, تو جوکر ایک لڑکا ہے جو اس فادر کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ جو اس نے ذکر کیا ہے مائی فادر, یہاں پہ فاطمہ کا جو فادر ہے اس کا یہ بیٹا ہے. اب یہاں پہ فاطمہ اور اس لڑکے جو جوکر ہے اس کا تعلق آپس میں کہاں بنے گا؟ ان دونوں کا آپس میں تعلق بنے گا برادر اور سسٹر کا. بڑا آسان کویسچن ہے, اگین سمجھ لیں. وہ کہتے ہیں کہ پوائنٹنگ ٹو اے جوکر فاطمہ سیڈ ہی از اے سن آف مائی فادر برادر اونلی سسٹر ان لا ہاؤ از جوکر ریلیٹڈ ٹو فاطمہ. اب پہلے تو فاطمہ ڈرا کی میں نے کیونکہ یہ مین کریکٹر ہے. اس کے بعد مائی فادر, فاطمہ کا فادر بنایا. اس کے بعد کہتے ہیں فادر برادر, فادر کا ایک بھائی بھی ہے وہ میں نے بنایا. پھر اس نے کہا کہ سسٹر ان لا, تو سسٹر ان لا میں نے ڈرا کی. ٹھیک ہے, اس کے اوپر سرکل لگا دیا. اب اس کے پیچھے سال کرنا ہے آپ لوگوں نے, مائی سے سٹارٹ کرنا ہے, مائی سے پھر آگے جا کے پھر اس کے پیچھے آنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, اب پیچھے اس نے کہا کہ اونلی سن, اب یہاں پہ اس نے صرف ایک سن کا ذکر کیا ہے اور میں نے سن ڈرا کیا, تو یہاں پہ صرف ایک ہی لڑکے کا ذکر ہوا ہے, وہ کون ہے؟ جوکر ہے, جو اس کا ایک بیٹا ہے. سن میں نے ڈرا کر دیا. اب یہاں پہ ایک لڑکی کا ذکر کیا تھا فاطمہ, جو انٹروڈیوشن دے رہی تھی. فاطمہ بھی اس کی بیٹی ہے, یہ سن بھی اس کا ہی, اس نے کہا دا اونلی سن. ٹھیک ہے, دا سن آف مائی فادر. اب یہ کون کہہ رہی ہے دا سن آف مائی فادر؟ یہ فاطمہ کہہ رہی ہے دا سن آف مائی فادر. ٹھیک ہے, میرے جو باپ ہے اس کا بیٹا ہے. اب یہ فاطمہ اس کی بیٹی ہے اور یہ لڑکا بھی اسی کا بیٹا ہے, تو یہ دونوں آپس میں کیا ہوئے؟ بہن بھائی ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد اب یہ کویسچن نمبر 3 دیکھیں. یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ انٹروڈیوسنگ اے گرل اے بوائے سیڈ شی از دا ڈاٹر آف دا مدر آف دا ڈاٹر آف مائی آنٹ ہاؤ گرل از ریلیٹڈ ٹو بوائے. اب یہاں پہ دیکھیں نا, اس نے کنفیوز کرنے کے لیے 2 بار یہاں پہ ڈاٹر آف دا مدر آف دا ڈاٹر یہ 2 بار دے دیا. اب یہاں پہ آپ اس کو پڑھیں گے, اردو میں ترجمہ کریں گے تو یہ آپ سے سوال نہیں ہوگا حل, کیونکہ اردو میں ترجمے سے یہ ترجمہ اس کا کچھ اور طرح سے نکلے گا اور آپ لوگ اس میں کنفیوز ہو جائیں گے حل کرنے میں. ٹھیک ہے, جو ٹرک میں نے بتائی ہیں اس کو آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے, تو انشاءاللہ آپ 20 سیکنڈ کے اندر یہ سوال اپنا حل کر لیں گے. اور یہ ایکسپلینیشن میں نے سمجھانے کے لیے دی ہوئی ہے, وہاں پہ جا کے آپ نے یہ شروع نہیں کر دینی, آپ نے یہ چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھنی, یہ کیلکولیشن اپنے مائنڈ میں کرنی ہے. اچھا, یہ مائی سے میں نے سالو کیا تو مائی میں ہوں. اب دیکھیں نا, انٹروڈیوسنگ اے گرل اے بوائے سیڈ. اب یہاں پہ کون مین کریکٹر ہے؟ بوائے ہے, کیونکہ اس نے کہا کہ انٹروڈیوسنگ اے گرل, ایک لڑکی کا تعارف کرواتے ہوئے ایک لڑکا بولا. ٹھیک ہے. اب مائی آنٹ, ٹھیک ہے, مائی آنٹ, آنٹ کہتے ہیں خالہ کو. ٹھیک ہے, یہ جو آنٹ ہو گیا آنٹ خالہ کو بولتے ہیں. اس طرح پیٹرنل گرینڈ فادر جو ہوتا ہے, پیٹرنل گرینڈ فادر دادا جان کو کہتے ہیں, دادا جو ہوتے ہیں ابو کے فادر ان کو پیٹرنل گرینڈ فادر بھی کہتے ہیں, یا یوز کیے جاتے ہیں نیم کچھ. اب
یہاں پہ بینیکٹر کون ہے؟ بوائے لکھا میں نے پہلے. اب اس کے بعد اس نے کہا کہ مائی آنٹ. اب اس لڑکے کی خالہ بھی ہے وہ میں نے ڈرا کر دی آنٹ. آنٹ چونکہ فیمیل ہے اس کے لیے میں نے سرکل بنا دیا. لڑکا چاہے کہ مطلب کہ فیمیل ہوتا ہے اس کے لیے میں نے ڈبہ بنایا. اب اس نے کہا ہے کہ مائی آنٹ. اب اس کو آگے جو ہے نا ہاؤ گرل از ریلیٹڈ ٹو بوائے، اس کو آگے سالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے پیچھے آئیں. یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ مدر آف دا ڈاٹر. ٹھیک ہے. اب اس جو آنٹ ہے نا اس کی ایک بیٹی بھی ہے. ٹھیک ہے. اس کی خالہ ہے اس کی ایک بیٹی بھی ہے، وہ میں نے ڈرا کر دی یہاں پہ ڈاٹر. ٹھیک ہے. ڈاٹر کو بعد میں نے سرکل لگا دی کیونکہ یہ فیمیل ہے اس لیے میں نے یہاں پہ سرکل یوز کیے ڈاٹر. اب اس سے پیچھے اس نے کہا ہے نا دیکھیں پیچھے ڈاٹر آف دا مدر. ٹھیک ہے. ڈاٹر آف دا مدر یہ بھی وہی بات ہے. اگین اس نے اس چیز کو رپیٹ کیا ڈاٹر آف دا مدر. تو مطلب کہ اس جو ماں ہے اس کی ایک بیٹی بھی ہے ڈاٹر. اگین اس کو اس نے رپیٹ کر دیا بات کو کنفیوز کرنے کے لیے تاکہ آپ کا ٹائم ضائع اور آپ لوگوں سے سوال جو ہے وہ سالو نہ ہو اور آپ لوگ جو ہے ان کو سالو کرتے رہیں اور آپ کا ٹائم ضائع ہو جائے. یہ ٹائم ضائع کرنے کے لیے دیے گئے ہیں. بالا در اس چیز پہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ اس کو دیکھیں گے ڈاٹر آف مدر دو بار ذکر ہوا ہے تو یہ سوال کس طرح سے ہوگا تو یہ آپ کا ٹائم ضائع ہوگا. جسٹ اس کو چھوڑیں. ٹھیک ہے. پیچھے ہیں. اب یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ اب آپ کو میں سوال جہاں پہ لے کے آ گیا ہوں یہاں تک آپ کو امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اس نے کہا ہے نا نیچے دیکھیں ہاؤ گرل از ریلیٹڈ ٹو بوائے. اب اس لڑکے اور اس لڑکی کا تعلق آپس میں کیا بنے گا؟ اب ظاہری بات ہے یہاں تک ہم نے اس کو سالو کر لیا ہے. یہ لڑکا ہے اس لڑکے کی خالہ ہے اس کی خالہ کی ایک بیٹی ہے. ٹھیک ہے. اس کا یہاں پہ اس نے نام نہیں بتایا اور نہ اس لڑکے کا نام بتایا تو اس لیے ہم یہاں پہ وہی یوز کریں گے جو اس نے کہا ہے بوائے آنٹ اور ڈاٹر. اب وہ کہتا ہے کہ اس لڑکے اور لڑکی کا تعلق آپس میں کیا بنے گا؟ لڑکا لڑکی آپس میں کون سا رشتہ ہے ان دونوں کا آپس میں؟ تو ان دونوں کا رشتہ آپس میں ہے کزن کا. ٹھیک ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کا کیا بنتے ہیں؟ کزن لگتے ہیں. ٹھیک ہے. رشتہ دار ہیں. خالہ کی جو اس کی بیٹی ہوئی اس لڑکے کی تو یہ دونوں آپس میں کیا ہوئے؟ کزن ہوئے.